अस्सलाम वालेकुम जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जहाँ जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में शाद और आबाद रखे। बात करते हैं जी ये सवाल कि इलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये अब इररिलेवेंट सवाल है। सवाल ये है कि पीटीआई कालेदम होने जा रही है या बतौर पार्टी बच जाएगी। करते हैं बात इस पे। इकोनॉमिस्ट में छपा हुआ मजमून पे जो छलांगे मार रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि इतने मिलियन उसके व्यूज़ आ गए हैं, उनको मालूम ही नहीं है। यानी इनकी ये सेंस ऑफ हिस्ट्री है और ये सेंस ऑफ इनकी आपका ये पॉलिटिक्स है कि जो उनको सबसे बड़ा डैमेज हो गया है उस पर ये खुशियां मना रहे हैं। ये इस शऊर की हालत है कि अपना ये बम को लात मार देते हैं, उसके बाद ये खुशियां मनाते हैं, और जब बम वो एक्सप्लोड होके हालात का इन पर वापस पड़ता है, फिर ये औंधे मुँह गिरे हुए फिर ये चीखें मार रहे होते हैं। इनके साथ फिर वही होने जा रही है। इसके अलावा बात करते हैं पाकिस्तान के दो हमसाए यानी मगरब और मशरक़ में अफ़गानिस्तान, जहाँ पे मौलाना फजल रहमान जा रहे हैं, और भारत जहाँ के एक्सटर्नल अफेयर्स के जो उनके मिनिस्टर हैं यानी वज़ीर ख़ारजा, 2 तारीख को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र किया, और बहुत दिलचस्प और उम्मीद अफजा कुछ बातें वहाँ से आई हैं। इसकी वजह क्या हो सकती है, इस पर करते हैं बात। अच्छा जी, इलेक्शंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये फसाद अपनी जगह, ये रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। एक ही वक्त में इलेक्शन रोकने की कोशिश कर रहा है ये सारा सपोर्ट बेस पीटीआई का, और उसी वक्त ये दूसरों पर इल्ज़ाम लगा रहा है, दूसरे पर इल्ज़ाम लगाता है कि वो ये कोशिश कर रहे हैं। ये बिल्कुल वही बात है कि इमरान खान ने जो अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं, उसने खुद इकरार किया है कि उसके असासाजात में 27 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। 27 करोड़ और कुछ लाख, 27 करोड़ से ज़्यादा इजाफा हुआ है, वो ये लिख के दे रहा है। और सपोर्ट बेस जो है काले कोट पहन के वकीलों के भेस में वो झूठ बोल रहे हैं कि ये वाहिद वजीर आजम है जिसका दौरान इख्तियार असासों में कमी वाक़ हुई है। अब आप क्या करेंगे? यानी एक ही वक्त में खबर आ रही है कि वो लिख के दे रहा है इजाफा हो गया, उसी वक्त उसके वकील काली और वर्दी में कह रहे हैं कि ये तो पहला वजीर आजम जिसके असासाजात में कमी हो गई। इतना ब्लैटेंट झूठ बोलने वाली फोर्स और फसाद की फोर्स, अब ये इनका नतीजा क्या होगा? यानी इनको इतनी सेंस ऑफ हिस्ट्री नहीं है, इतनी सेंस ऑफ पॉलिटिक्स नहीं है। ताकत की दुनिया में देखिए सबसे बड़ी जो चीज़ है ना, ये बुनियादी बात है, ताकत की दुनिया में नाकाम बगावत, इससे बड़ा दूसरा जुर्म कोई है ही नहीं। आप ताकत का खेल खेलना चाहते हैं और उस खेल में आप बगावत करके नाकाम हो जाते हैं, इससे बड़ा कोई और दूसरा जुर्म नहीं। सेंस ऑफ हिस्ट्री चलें आप, कोई किताबें वो तो छोड़ें आप, ओ भाई फिल्में ही अगर देखनी है, फिल्में भी पता नहीं कौन सी ये देखते हैं। ये बैटमैन सुपरमैन ही देखते रहते हैं या पता नहीं बॉन्ड मूवीज देखते हैं। आई एम ग्रेट एडमायरर ऑफ बॉन्ड मूवीज एंड मतलब द रेस्ट ऑफ देम, लेकिन वो लेजर के लिए होती हैं, उनका हकीकत से कोई इससे बेहतर था गेम ऑफ थ्रोन्स मिसाल के तौर पे, एक बहुत पॉपुलर शो, मकबूल तरीन दुनिया का शो है गेम ऑफ थ्रोन्स, वो देख लेते, कुछ तो इन्हें अकल आती। हाउस ऑफ कार्ड्स नेटफ्लिक्स पे पड़ा, उसमें बहुत अच्छी आपको रियल पॉलिटिकल थ्रिलर है, वो देखकर कुछ अंदाजा हो जाता, वो भी नहीं देखा इन्होंने। यानी इनको इतना इल्म नहीं है। कोई चीन जैसी आमरीत हो या अमेरिका जैसी जमहूरियत हो, रियासत के खिलाफ आप बगावत कर रहे हैं मुसल्लह, जिसका मतलब ये होता है कि बगावत करने के बाद, तलवार के साथ, बंदूक के साथ अनार्की पैदा करने के बाद जहां पे बगावतें कामयाब हो जाती हैं, वो फिर क्या करते हैं बागी? बल्शेविक रेवोल्यूशन में जार खानदान के साथ क्या हुआ था, उसके जनरलों के साथ क्या हुआ था, ये अलग बात है कि वो जो यानी उसको जो फिर उसके बाद काउंटर रेवोल्यूशन आया, उसके बाद फिर बाकी अब इनकलाब लाने वालों के साथ क्या किया, वो एक अलग कहानी है। तो यहां पर आप ये हरकत कर चुके, ये तो पाकिस्तान जैसा खुला डुला मुल्क है जहाँ पे उसके बावजूद उनको घूमने फिरने की, बकवास करने की, टीवी शोज में बैठने की आज़ादी है। कोई और मजबूत रूल ऑफ लॉ वाली रियासत अगर होती तो 9 मई के बाद इन सब पर परमानेंट अपने की कालादम भी हो चुकी होती, इन लोगों को संगीन बगावत के जुर्म में सजाएं भी हो चुकी होती। जो क्या होती हैं, क्या है बगावत की सजा, पूरी दुनिया में क्या है, सिर्फ यहाँ की बात नहीं कर रहा, तो वो इन्होंने जुर्म किया हुआ है। अच्छा, लेकिन उस जैसा कि पहले इनको लाड़ प्यार से पाला गया, जो तकरीरें इमरान खान ने इक़्तिदार से निकलने के बाद की हैं 9 मई से पहले तक, पेट्रोल पुलिस की वो जो पेट्रोलिंग, वो जो उनकी जो उस पर पेट्रोल बम फेंके गए पुलिस की व्हीकल्स पे, हर एक को उन्होंने दौड़ा दिया, जमान पार्क पे गुंडागर्दी की इंतहा कर दी, उसका क्लाइमेक्स 9 मई कर दिया। अब बम को लात मार बैठे हैं, ऊपर से कह रहे हैं कि हमें आज़ादियाँ नहीं है, अभी तो हुआ ही कुछ नहीं है इनके साथ। तो उसका जो एक इनएविटेबिलिटी जिसे कहना चाहिए, जो थी 9 मई के फौरन बाद, जो बात 12 मई को हो जानी चाहिए थी, 13-14 मई को हो जानी चाहिए थी, वो फिर स्ट्रेच होती गई और फाइनली अब ये उसको वहां पे ले आए हैं। खास तौर पे इकोनॉमिस्ट में जो छपा है मजमून, जिस पे ये खुशियां मना रहे हैं पागल, इतनी
آپ اندازہ لگائیں خوشیاں منا رہے ہیں، جس نے ان کے آخری کیل ٹھوک دیا تابوت میں، اس مضمون نے، اس پہ یہ خوشیاں منا رہے ہیں. تو وہ کیبنٹ کی ایک اسپیشل اب کمیٹی فارم ہو گئی ہے جس نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ کون تھا. وی آل نو دیٹ کون تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ اس راستے پہ ہے کہ یہ پوری کالعدم جماعت اور اس کی عمران خان اب ایک طویل عرصے کے لیے فارغ. یہ جو گالم گلوچ کر رہا ہے کبھی الیکشن کمیشن کے لوگوں کے ساتھ کبھی کسی کے ساتھ، وہ یہ ڈیسپریشن کا ایک نتیجہ ہے. لوگوں کو خوابوں پہ لگایا ہوا ہے، پاگل پن کے مطلب ہے کہنا چاہیے کہ آؤٹریجس از دا ورڈ. ان کی پوری فلسفی پہ، ان کی ساری یعنی اسٹریٹجی پہ جو یہ بناتے ہیں. اچھا اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں جی. دیکھیے مولانا فضل الرحمان کا اس وقت افغانستان جانا، اس کا پاکستان کے آتے ہوئے الیکشنز سے بھی تعلق ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان پہلے بھی سیکورٹی کے حوالے سے پختونخوا میں خاص طور پہ اور بلوچستان میں بھی خاص طور پہ جو تشویش کا اظہار کر چکے ہیں. اس میں سب سے زیادہ پریشانی پختونخوا ہو یا بلوچستان ہو، وہ ظاہر ہے کہ اس میں افغانستان آتا ہے، کیونکہ وہاں پہ وہ لوگ رہتے ہیں، وہاں پہ واپس جاتے ہیں، وہاں سے آتے ہیں، اور اس کے بعد یہ دہشت گردی کارروائیاں ہوتی ہیں. تو دہشت گردی کے خلاف کوئی بھی فائنل سٹیپ لینا یا آپریشن کرنا یا ہولڈ بیک کرنا ان کو، وہ افغانستان کو یعنی آپ کہیے ان کے ساتھ ایک ٹیم ورک کے بغیر مشکل کام ہے. تو مولانا فضل الرحمان کا وہاں جانا، یہ آپ کو میں پہلے بھی کئی دفعہ گزارش کر چکا ہوں کہ وہ پاکستانی ریاست اور قوم کا ایک ایسٹ ہے اس لحاظ سے کہ ان کے شاگرد ہیں جو طالبان یعنی میں کابل میں جو اس وقت حکومت کے مرکزی عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ اس پس منظر میں دیکھنا چاہیے کہ آتے ہوئے الیکشنز کو کس طرح سے مزید یعنی امن کیسے قائم رکھا جا سکے. کیا شکایات ہیں ان کی ہم سے اور ہماری ان سے. تو روایتی ڈپلومیسی یا روایتی ڈپلومیٹس بھی تو بہت مشکل کام ہے نا. آپ کے پاس تو فارن آفس کے ہیں ٹرینڈ ڈپلومیٹس، ان کے پاس کون ہے؟ تو اس لیے وہ ایک جو روایتی ڈپلومیسی یا جو بھی ہے وہ اپنی جگہ بہرحال وہ چینلز ہیں، ڈیفنس کے لوگ ہوں یا جہاں کے بھی ہوں، لیکن مولانا فضل الرحمان کا ایک بہت اہم وہاں پہ ایک چونکہ عزت ہے تو پاکستان کو اس کا فائدہ ہوتا ہے. سو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ ان کا دورہ کامیاب ہو اور ہم غلط فہمیاں دور کرنے میں کامیاب ہو سکیں، کیونکہ اگر فیوچر میں پاکستان کو، جس کی ظاہر ہے کہ اب امید ہے کہ ہم ترقی کے راستے پہ چلیں گے، تو افغانستان میں کا اسٹیبل ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ نے انڈیا کو راہداری دینی ہے تو آگے سینٹرل ایشیا تک جانا ہے، افغانستان سے ہی ہو کے جانا ہے نا. اچھا اور ڈیولپمنٹ بائی دا وے کسی کو بری نہیں لگتی. یعنی طالبان جو ہیں وہ بھی اگر آپ یہ کہیں کہ وہ کاروبار میں یعنی کم ہے تو ایسا نہیں ہے، کاروبار میں وہ بہت تیز ہیں، اور اگر ان کو اکنامک بینیفٹ نظر آئیں گے تو وہ یقیناً ایک اسٹیبلٹی لے کر آئیں گے. باقی مسائل بات کے ہیں کہ ان کی اپروچ کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن پہلے خوشحالی آئے گی تو کوئی دوسری اپروچ تبدیل ہو سکتی ہے، ورنہ جتنی غربت آئے گی یہ سختی سے یعنی وہ ایک بہانہ بنے گا. اور آخری بات یہ کہ بھارتی وزیر خارجہ نے 2 جنوری کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے پاکستان کے بارے میں بات کی، اور پہلے تو خیر وہی بات کی یعنی کہ پاکستان جو ہے وہ یہ سمجھتا تھا، وہ ان کے معمول کے الزامات ہیں، ظاہر وہ تو انہوں نے کرنا ہے کہ پاکستان یہ سمجھتا تھا کہ وہ دہشت گردی کروا کے دباؤ ڈال سکتا ہے اور اس کا فائدہ اٹھا کے ہم سے باتیں منوا سکتا ہے، یہ ان کا کہنا تھا. لیکن اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ اب پاکستان کو سمجھ آ گئی ہے کہ دہشت گردی کو ایسا ٹول ہے نہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ ہمارا ہمسایہ، اب ہمسایہ ہے تو ایک ریالٹی ہے. اچھا یہ جو ٹرن ہے یہ کوئی 4-5 سال کے بعد آپ یوں کہیے یہ لب و لہجے میں تبدیلی اس طرح کی آئی ہے، یعنی دوبارہ سے انہوں نے ریکگنائز کیا ہے کہ اس سے پہلے تو یہ تھا نا کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے بات کرنے کی، وہ جو پاکستان جانے اسے کام جانے، ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے بات کرنے کی. یعنی پہلے تو یہ تھا بالکل کمپلیٹلی اگنور کیا ہوا تھا، نظر انداز کیا ہوا تھا. یہ عمران خان اور وہ جو پورا 1 پیج ہے وہ اپنی دم پہ کھڑا ہو کے کرتارپور کھولا تھا، انہوں نے دم پہ کھڑا ہو کے ایسے کھڑے ہوئے تھے کہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، اور اس کے بعد خود ریکارڈ پہ عمران خان نے کہا کہ مودی میرا فون نہیں سنتا. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ گلوبل کمیونٹی میں کم از کم یہ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے کہ پاکستان میں جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اس کے بعد نواز شریف از دی نیکسٹ پرائم منسٹر. یہ واحد آدمی ہے جس کی بھارت میں عزت ہے. تو وہاں سے ابھی سے یہ اشارہ آ گیا ہے کہ ٹھیک ہے پاکستان ایک ہمسایہ ہے، ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے، اور یہ کہ پاکستان دہشت گردی کی پالیسی سے پیچھے ہٹ گیا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے، ہمارے ہاں اس کو اس طرح سے نوٹس نہیں کیا گیا، یہ بہت بڑی بات ہے. اس کا مطلب ایک اچھا خوشگوار اب ہم بات کا اچھا وہاں بھی ظاہر الیکشن ہونے جا رہے ہیں. دوسرا یہ کہ 24 جنوری کو وہاں ایودھیا میں بابری مسجد کی جگہ جو رام مسجد انہوں نے بنایا تھا 18,000 کروڑ لگایا ہے جی انہوں نے، بھارتی 18,000 کروڑ، یعنی ہمارا تو کوئی 40,000 کروڑ سے بھی آگے چلی جاتی ہے بات. تو بڑی میسو انویسٹمنٹ ہے جو رام مندر انہوں نے بنایا، تو وہ ایک ان کے لیے بہت بڑا کام ہے. پوری دنیا سے ہندو وغیرہ آ رہے ہیں اور وہ کریں گے جشن. تو اس چیز کو لے کے بی جے پی الیکشن میں آگے جائے گی.
یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پہ اس سے پہلے چونکہ حکومت بن چکی ہوگی اور ہمارے کوئی اگر بہتری کے حالات بھارت سے بن گئے تو ممکن ہے کہ پھر وہ اینٹی پاکستان یا پاکستان بیشنگ لے کے الیکشن میں نہ جائیں، اور اگر چلے بھی گئے بائی دا وے تو ظاہر ہے کہ جیسا کہ لگ رہا ہے کہ اگلی حکومت بھی نہیں کی ہے بی جے پی کی، اگر کوئی اپسٹ نہ ہو گیا، لیکن اپسٹ ہونے کی کوئی ایسی مجھے ابھی تک تو وجہ نظر نہیں آ رہی. تو یہی لوگ اگر واپس آئے تو ان کے لیے پھر دوبارہ سے جسے کہنا چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ دوستی کرتے ہوئے بھی ان کو کوئی پرابلم. پہلے بھی مودی آیا تھا، پاکستان آیا تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اب بھی وہ آ جائے گا اس طرح سے ایک دم. ممکن ہے کہ پہلے ہم ہی جانا پڑے، پہلے بھی میاں نواز شریف ہی گئے تھے بطور وزیر اعظم، اس کی حلف برداری پہ. ممکن ہے کہ پھر ہم دوبارہ سے وہی مناظر دیکھیں. لیکن مناظر جو بھی ہوں، اس بات پہ میں بھی ختم کر رہا ہوں کہ مناظر جو بھی ہوں، خیر اور امن کا راستہ، تجارت کا راستہ، کشمیریوں سے اگر کوئی مخلص ہے تو میرے بھائی سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہاں امن ہو. جو مر رہے ہیں لوگ ان کی جانیں بچیں، وہاں پہ تعلیم ہو، پاکستان بھارت میں امن ہو. جو موجودہ لائن آف کنٹرول ہے اسی میں رد و بدل کر کے اگر آپ کشمیریوں کو، یہ وہی تجاویز ہیں جو ماضی میں کئی دفعہ ڈسکس ہو چکی ہیں، ان کو پرمٹس الاؤ کریں وہ، تاکہ وہ ایک دوسرے کی طرف آئیں جائیں اور اس سے خیر اور امن کا ایک راستہ نکلے. ولاگ ختم کرنے سے پہلے ظاہر ہے پھر وہی بات کہ پی ٹی آئی کالا دم دکھائی دے رہا ہے صاف کہ ہونے جا رہی ہے، اور اپنی تباہی پہ خوش ہونے والے لوگوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے. افسوسناک ہے، یہ افسوسناک ہے، کیونکہ انہوں نے جو خود تو یہ مارے گئے، پاکستان میں جو جمہوری اور سول لبرٹیز کے حامی اور آئین کی بالادستی کے حامی، ان تمام جمہوری طاقتوں کو انہوں نے ایک طویل عرصے کے لیے بیک فٹ پہ کر دیا ہے 9 مئی کر کے. اچھا جی، اب اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان، اس کے تمام ہمسایوں، دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.